پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، تو پیار ہمارا ہے، دلدار ہمارا ہے، تو پیار ہمارا ہے، دلدار ہمارا ہے، ہم تجھ میں کھو جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، تیرا ہی کلام یسوع اب میری ڈھال ہے، تیرا ہی کلام یسوع اب میری ڈھال ہے، چلو سنگ تیرے صدا میری فریاد ہے، چلو سنگ تیرے صدا میری فریاد ہے، میری فریاد ہے، میری فریاد ہے۔ عزت سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس 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 رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو نے ہمیں بخشا۔ خداوند اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں گزشتہ ہفتے سلامت رکھا، اور خداوند تو نے ہمیں حکمت و فہم اور سمجھداری بخشی خداوند کہ ہم تیرے کلام کو تیار کر سکیں خداوند، تاکہ تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں خداوند۔ اے لشکروں کے خداوند آ ہمارے درمیان موجود ہو، اپنے پاک روح کو نازل کر، تاکہ میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح بولے، اور اپنے لوگوں سے کلام کر، تاکہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے خیال کھلیں خداوند، اور وہ تجھے پہچانیں اور اپنی نجات کو حاصل کریں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم پاک تثلیث کے تیسرے رکن یعنی خدا روح یا پاک روح کے متعلق بات کریں گے۔ پاک روح کون ہے، پاک روح کیا ہے، اور پاک روح کیا کام کرتا ہے؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب اس میسج میں دیکھیں گے۔ پاک روح کون ہے؟ ہمیں یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ روح القدس وہ قوت ہے، وہ حکمت ہے جو صرف مسیحی ایمانداروں کے پاس ہے۔ غیر قومیں اسے حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتی اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتی۔ روح القدس کا ذاتی کوئی نام نہیں ہے، لیکن پاک روح اپنی ایک اصلی شخصیت رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ جب باپ اور بیٹا دونوں ملتے ہیں تو پاک روح کی قوت، پاک روح کی قدرت پیدا ہوتی ہے۔ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ پاک روح پرانے عہد نامہ میں بھی کام کرتا تھا، اور شروع سے ہی وہ خدا باپ اور خدا بیٹے کے ساتھ ہے۔ مگر پاک روح اس وقت انبیاء کرام پر اور ان خاص لوگوں پر خاص وقت کے لیے آتا تھا یا نازل ہوتا تھا جب خدا ان سے کلام کرتا تھا۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کے 15 باب میں کہ ساؤل نے جب خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے اس کو رد کر دیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور 16 باب کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ اور 16 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیموئیل نے داؤد کو تیل سے مسح کیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، تو خدا کی روح اس دن سے آگے داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ داؤد کے زبور اور تمام پیشن گوئیاں جو اس نے خدا یسوع مسیح کے متعلق کی ہیں، وہ اس نے پاک روح کی ہدایت سے ہی کی ہیں۔ اور نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی اپنی ماں کے بطن میں ہی روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ لوکا 1 باب اس کی 15-17 آیت میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے یوحنا اصطباغی کو ماں کے بطن سے ہی روح القدس سے بھرا تھا۔
اور خدا یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو روح القدس کبوتر کی مانند اس پر آ کر ٹھہر گیا۔ خدا یسوع مسیح نے زمینی خدمت میں پاک روح کی قدرت کو استعمال کیا، معجزات کیے، مردوں کو زندہ کیا، اور ایسی حکمت سے وہ کلام کرتا تھا کہ یہودی فقیہ اور فریسی اس کی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ اعمال 7 باب 5 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ابتدائی کلیسیا میں استفنس جو ایمان اور پاک روح سے بھرا تھا، جب کچھ یہودیوں نے استفنس سے بحث کی مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے، تو اس نے انہیں کہا، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نہ مختونو، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ مرکز 3 باب اس کی 2 سے 3 آیات میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ روح القدس خدا باپ کا وہ پاک روح ہے جو ایمانداروں کو ملتا ہے اور وہ ازلی صفات رکھتا ہے۔ روح القدس تمام طاقت اور اختیار رکھتا ہے جیسے خدا باپ اور خدا بیٹا دونوں رکھتے ہیں۔ پاک روح کی قدرت سے کلمہ متجسد ہوا اور خدا میں یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا، اور پھر پاک روح کی قدرت سے ہی خدا باپ نے خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ روح القدس الہی صفات رکھتا ہے، آئیے ذرا ان پر بات کرتے ہیں۔ روح القدس سب کچھ جانتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10 سے 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پولس رسول لکھتا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو خدا کی حکمت کی باتیں روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ 11 باب اس کا بے حصہ، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ پاک روح ہر جگہ موجود ہے۔ زبور 139 7-17 آیات مقدسہ میں، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ پاک روح ہمیں پاکیزگی میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح یعنی روح القدس کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے اور یاد دلاتا ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پاک روح بولتا ہے۔ اعمال 8 باب اس کی 29 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فلپس یروشلم سے غزہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے ایک حبشی کھوجا جو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، راستے میں اپنے رتھ پر جاتے ملا، تو روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پاک روح فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اعمال 15 باب اس کی 28 آیت میں پالوس رسول نے انطاکیہ کی کلیسیا کو کہا کہ کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ خدا کا روح رنجیدہ بھی ہوتا ہے ہماری تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل اور بدگوئی سے۔ افسیوں 4 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ پاک روح غصہ بھی کرتا ہے یعنی غضبناک بھی ہوتا ہے جب انسان اپنی بری روشوں سے باز نہیں آتا اور توبہ نہیں کرتا اور خدا کے فضل اور خدا میں یسوع مسیح کی قربانی کو حقیر جانتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کے 29 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا۔
جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ پاک روح سے جھوٹ بھی بولا گیا۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خدا کے روح سے بولتے ہیں جو ہمارے اندر رہتا ہے۔ اعمال 5 باب اس کی 3 سے 4 آیات میں لکھا ہے، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ اور سفیرہ دونوں میاں بیوی مر گئے تھے۔ پاک روح ہمارے منصوبے پر عمل کرنے سے ہمیں منع بھی کر سکتا ہے۔ جب ہم خدا کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کی خدمت میں ہم کوئی منصوبے جب بناتے ہیں تو ان کو پورا کرنے میں بھی پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ قابل عمل ہے یا نہیں۔ وہ منصوبے کے نتائج جانتے ہوئے ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے کہ ہمیں یہاں جانے اور یا یہ کام کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا اور پولس رسول اور تمام شاگردوں کو اور رسولوں کو پاک روح نے ان کی رہنمائی اور مدد کی جو زمینی خدمت میں وہ کر رہے تھے۔ اعمال 16 باب 6 سے 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح نے انہیں بیتنیہ جانے سے منع کر دیا۔ خدا کا روح ہر بات کی تحقیق کرتا ہے اور خدا کے خیالات کو بھی بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھی 2 باب اس کی 10 سے 11 میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی باتوں کو صرف خدا کا روح ہی جان سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کے لیے جو بائبل مقدس میں علامات استعمال کی گئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ پہلی جو امپورٹنٹ اور جو سب سے زیادہ جانی پہچانے جانے والی ہے وہ ہے فاختہ۔ یوحنا پہلا باب اس کی 35 آیت میں یوحنا نے گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر یعنی خدا یسوع مسیح پر ٹھہر گیا۔ نمبر 2 زندہ پانی یا دریا کا پانی یا پانی کی ندیاں۔ یسایہ 41 باب اس کی 3 آیت، یوحنا 7 باب اس کی 38 سے 39 آیت میں یہ ہم حوالہ جات جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک روح کو پانی کا دریا، پانی کی ندیاں یا زندہ پانی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تیسری اس کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ تیل۔ پہلا سیموئیل 16 اس کی 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 21 سے 22 اور پہلا یوحنا اس کی 2 سے 20 آیت میں لکھا ہے، اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ اور چوتھی علامت آگ کے شعلے۔ آگ کی علامت ہمیں پاک کرنے اور ہمیں آزمانے کے لیے اور جج کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اعمال 2 باب 3 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک روح آگ کے شعلوں کی مانند ان پر ٹھہر گیا، یعنی ہر ایک پر آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں آ کر ٹھہر گئیں۔ بادل اور روشنی۔ بادل اور روشنی کی یہ علامت خدا کی لازوال اور لافانی اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوا اور آندھی۔ یوحنا 3 باب 6 سے 8 آیت میں خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا، نئی پیدائش یا نئے سرے سے پیدا ہونا پاک روح سے پیدا ہونا ہے، اور وہ خدا کا روح ہوا کی مانند ہمارے اندر آتا ہے اور ہمیں بدل دیتا ہے۔ نئی میں اور تازہ میں۔ نئی میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں، یہ بھی پاک روح کی علامت ہے کہ جب ہم اپنی پرانی انسانیت سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ہماری انسانیت جب نئی ہوتی ہے تو خدا کا نیا تازہ مسح پاک روح کے وسیلہ سے جو ہم پر آتا ہے، اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی تھی کہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک روح کے لیے جو نئی میں یا تازہ میں کا جو نام دیا گیا ہے وہ بھی بائبل کے مطابق ہے۔ پاک روح کے زمین پر آنے کے کیا مقاصد تھے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 16 سے 17 میں، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔
रोमी 8 बाब उसकी 26 आयत में हम देखते हैं कि पाक रूह हमारी शिफायत करता है, यानी बाप से हमारी सिफारिश करता है, हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है और वो हमें बाप से दुआ करना सिखाता है। वो हमें इत्मीनान बख्शता है और हमारा मददगार है। वो खुदा यीशु मसीह की गवाही देता है। यूहन्ना 15 बाब उसकी 26 आयत में हम देखते हैं, और यूहन्ना 16 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि वो हमें सच्चाई की राह दिखाता है। वो बाप से हदायत लेकर हमें बताता है और आइंदा होने वाले वाक़यात की खबर देता है। यूहन्ना 14 बाब 27 आयत में लिखा है कि वो खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान हमें देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत और फिर 5 से 8 आयत में हमने देखा कि वो नई पैदाइश में हमारी मदद करता है, क्योंकि तौबा के बगैर नजात और नई पैदाइश नामुमकिन है। रोमी 8 बाब 11 आयत में देखते हैं कि वो मुर्दों में जिलाने की कुदरत भी रखता है। अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पहला करंथियों उसकी 6 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि वो हमारी नजात का काम को मुकम्मल करता है। इफिसियों 1 बाब उसकी 13 आयत में कि पाक रूह की मोहर हमें खुदा की कलीसिया में शामिल करती है और इस बात की जमानत देती है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और रोमियो 8 बाब उसकी 13 से 14 आयत में पौलुस रसूल लिखता है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसीलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। पहला यूहन्ना उसकी 1 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हमें खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर हम गुनाह का इकरार नहीं करते, नई पैदाइश में नहीं आते, तो फिर हम जिस्मानी हैं, और जब हम जिस्मानी हैं तो फिर हम जिस्मानी काम करते हैं। उसके लिए गलातियों 5 बाब उसकी 9 से 21 आयत में पौलुस रसूल हमें ये समझने में बड़ी मदद करता है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी काम करते हैं, और वो कौन से काम हैं जो हम जिस्म में रह कर करते हैं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानद। और ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मुकाशवा 21 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि ऐसे लोग, ऐसे काम करने वाले, इन सब का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। रोमी 8 बाब उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नियत मौत है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, और जो जिस्मानी है खुदा को खुश नहीं कर सकते। रोमी 8 बाब उसकी 8 से 9 आयात मुक़द्दसा में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। यहाँ ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अगर खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों में नहीं है, अगर खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं है, तो हम मसीह के भी नहीं हैं, हम उसके नहीं हैं। इसलिए हमें इस बात पे सोचना है कि हमें खुदा के रूह को हासिल करना है। इफिसियों 6 बाब उसकी 11 से 8 आयत में लिखा है, हम हर रोज़ एक रूहानी जंग लड़ते हैं, और इस जंग में पाक रूह जो खुदा की कुदरत है हमारी रहनुमाई करता है। पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में रूहानी फल पैदा करने के लिए हमारी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है। हम इंसान होते हुए अपनी ज़िंदगी में 2 तरह के फल पैदा कर सकते हैं, या तो हम जिस्मानी फल पैदा करते हैं या फिर रूहानी। अगर हम जिस्मानी हैं तो जिस्मानी फल पैदा करेंगे, जिनका जिक्र हमने पीछे किया है गलातियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत में। और अगर रूहानी है तो हम रूहानी फल पैदा करेंगे। और हम सब ये जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुनाह करना शामिल है, मगर खुदा का रूह हमें गुनाह की फितरत पर काबू पाने में हमारी मदद और रहनुमाई करता है,
اور ہمیں روحانی پھل پیدا کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ گلاتیوں 5 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ رومیو 8 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں لکھا ہے، لیکن جو روحانی ہے روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اور گلاتیوں 5 باب اس کی 22 سے 23 آیت میں ہم روح کے پھلوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مگر روح کے پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہیں۔ 24 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو جسمانی خواہشات ہیں، جسمانی جو نیت ہے، اس کو انہوں نے خدا یسوع مسیح کی طرح صلیب پر کھینچ دیا اور ان کو قربان کر دیا ہے، اور اب وہ ایک نئی پیدائش میں ہیں، نئی پیدائش کے ساتھ پاک روح کے پھل پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمانداروں کو پاک روح سے مختلف نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ پاک روح جو ہے وہ ہمیں مختلف نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ ہماری نیچرل ابیلٹیز کو دیکھ کر اس کے مطابق ہمیں جو ہے سپر نیچرل ابیلٹیز وہ دیتا ہے، وہ گفٹس ہمیں دیتا ہے جو ہمیں خدا کی خدمت میں کام کرنے کے لیے مدد دیتی ہیں۔ حکمت کا کلام، نمبر 2 علمیت کا کلام، نمبر 3 ایمان، نمبر 4 شفا دینے کی قوت، نمبر 5 معجزوں کی قدرت، نمبر 6 نبوت کی روح، نمبر 7 روحوں کا امتیاز، طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ۔ جب ابتدائی کلیسیا بنی تو اس وقت نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا تھا، تو خدا اپنی قدرت کے ذریعے اور ان نعمتوں کے وسیلے جو پاک رسولوں کو ملی تھیں معجزات کرتا تھا، تاکہ لوگ جانیں یہ وہی خدا ہے جس نے بیٹے کو بھیجا اور قربان کیا اور پھر تیسرے دن اسے مردوں میں سے جلایا، اور اب پاک روح کے وسیلے سے معجزات کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کے درمیان ہے، انہیں تقویت اور حوصلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم توبہ کرتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں جو کہ ایک ظاہری علامت ہے، تو ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، تو میں بھی اس کے ساتھ زندہ کیا جاؤں گا، بشرطے کہ میں اپنی زندگی اس میں گزاروں۔ اور خدا یسوع مسیح اپنے ایمانداروں کو آگ اور روح سے بپتسمہ دیتا ہے، پھر خدا کے پاک روح کا بپتسمہ ہمیں ملتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر آتا ہے اور ہم پر مخلصی کی مہر بھی لگاتا ہے کہ اب ہم نجات یافتہ ہیں اور خدا کی کلیسیا میں شامل ہیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو تب انہیں پاک روح جو ہے ملا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ پاک روح نہیں تھا؟ پاک روح بے شک ان کے ساتھ تھا، لیکن یہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب یوحنا نے کہا کہ میں تمہیں بپتسمہ دینے کے لائق نہیں، تو خدا یسوع مسیح نے اسے جواب دیا کہ ہمیں ساری راست بازی کو ایسے ہی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس راست بازی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دکھانے کے لیے ایک ایگزامپل دی تھی کہ خود بپتسمہ لیا تھا، حالانکہ وہ گنہگار نہیں تھا، لیکن اس نے بپتسمہ لیا اور پھر اس کو پاک روح کا بپتسمہ بھی ملا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے تھا کہ ہم اس بات کو جانیں، اس بھید کو سمجھیں کہ ہمیں بپتسمہ لینا کتنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر خدا کا روح آ سکے۔ اعمال ہم اس کے 10 باب میں دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس جو غیر قوم میں سے تھا، جب پطرس رسول ان کے گھر میں خدا کے بارے میں ان کو گواہی دے رہا تھا اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں ان کو گواہی دے رہا تھا، تو روح القدس جو ہے ان پر نازل ہو گیا اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگے اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ لیکن انہوں نے بپتسمہ بعد میں لیا تھا، پانی کا بپتسمہ بعد میں لیا تھا، انہیں پاک روح کا بپتسمہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن خدا کی طرف سے ہمیں ایک یہ تحفہ دیا جاتا ہے جب ہم اپنا آپ اس کو دیتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ اس کو دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں پاک روح کی جو حکمت ہے، پاک روح کی جو قدرت ہے، وہ ہمارے اندر آتی ہے اور وہ ہماری مدد و رہنمائی کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم پاک روح کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں
تو ہم اپنی جسمانی خواہشوں پر قابو پانا بھی سیکھ جاتے ہیں اور کاملیت کی طرف بڑھتے ہیں، جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کامل بنو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ غلطیوں 5 باب اس کے 25 آیت میں ہم دیکھتے ہیں اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ میرے عزیزوں، خدا کا پاک روح ہونے کے لیے جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور بڑی ہی حلیمگی اور عاجزی سے اپنا آپ اس کو دینا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کا روح جو ہے ہمارے اندر آئے، وہ ہماری مدد و رہنمائی کرے، کیونکہ ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اگر آج آپ کے اندر مسیح کا روح نہیں ہے تو پھر ابھی آپ اس کے نہیں ہیں۔ بے شک آپ بچپن سے یا خاندانی لحاظ سے آپ مسیحی ہیں، لیکن جب تک خدا کا روح آپ کے اندر نہیں ہے آپ اس کے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ پر نہ تو خدا کے مخلصی کی مہر لگی ہے اور نہ ہی آپ کا نام اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاک روح کا ہماری زندگیوں میں شامل ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ پاک روح جو ہے ہمیں جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو اسی قدرت اور اسی قوت سے ہمیں بھی جلائے گا، ہمیں بھی زندہ کرے گا، جیسے اس نے خدا یسوع مسیح کو کیا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہی روح جو تمہارے اندر ہے تمہیں بھی زندہ کرے گا، تمہارے فانی بدنوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اگر ہمارے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو پھر ہم دوسرے غیر ایماندار لوگوں میں شامل ہیں، ہم غیر قوموں میں شامل ہیں، ہم اس کے خاندان میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، اس پہ سوچیں اور خدا کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی سے اس سے درخواست کریں، اس سے مدد و رہنمائی مانگیں کہ اے باپ میں کیا کروں کہ تیرا پاک روح حاصل کر سکوں، تیرے پاک روح کو میں اپنی زندگی میں لے سکوں۔ اے باپ میری مدد و رہنمائی کر۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، تو جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، اور خداوند اس پاک روح کی قدرت کے لیے، پاک روح کی حکمت کے لیے خداوند جو تو اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ جب تک اے خدا تیرا پاک روح ہمارے اندر نہیں ہے ہم تیرے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، ہم تیرے کلام کے بھیدوں کو جان ہی نہیں سکتے خداوند۔ اس کے لیے خداوند میں تمام لوگوں کے لیے جو اس کلام کو سنے خداوند، اگر ان کی زندگیوں میں تیرا پاک روح نہیں ہے خداوند تو وہ جتنی جلدی ہو سکے خداوند تیرے پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے تیرے بتائے ہوئے اور تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے خداوند تیرے پاک روح کو حاصل کریں، تاکہ وہ تیری بادشاہی میں شادمانی اور اطمینان اپنی زندگیوں میں محسوس کریں، اپنے گھروں میں محسوس کریں اور تیرے کلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ جب تو خداوند آئے تو وہ بھی زندہ کیے جائیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح جو تمہارے اندر ہے تمہارے فانی بدنوں کو زندہ کرے گا۔ اس لیے ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے پاک روح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہمیں بخشا ہے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔